امریکن کانگریس نے سی ای او ٹک ٹاک کو بلایا اور اس سے مختلف سوالات پوچھے، اور ان کے سوالات کچھ ایسے ہی تھے کہ بھائی تم ہمارا ڈیٹا کسی کو بیچو گے تو نہیں، کیا ہماری ڈیٹا کی سیکریسی رکھی جائے گی؟ حیرت ہوتی ہے کہ ایون امریکن کانگریس میں اتنے سطحی سوالات پوچھے گئے کہ کیا چائنا کو تو نہیں ڈیٹا بیچ دو گے؟ ارے امریکن کانگریس میں یہ سوال تو پوچھا ہی نہیں گیا کہ ٹک ٹاک کا گریٹر ایجنڈا کیا ہے۔ یہ تو انسانوں کو ڈی ہیومنائز کر رہے ہیں، یعنی ہم ایرا آف ڈی ہیومنائزیشن میں داخل ہو چکے ہیں، جس میں انسان ہونا سب سے زیادہ مشکل ہو گیا۔ وہ انسان جو پہلے ٹولسٹوائے کی وار اینڈ پیس پڑھ کے مزہ لیتا تھا، اب وہ 10 سیکنڈ کی بس ویڈیو دیکھتا ہے۔ وہ انسان جو پہلے لمبے لمبے ڈراما اور تھیٹر دیکھ لیتا تھا، اب وہ بس چھوٹی چھوٹی ریلز دیکھ کے تسکین حاصل کر رہا ہے۔ کسی نے سوچا ہی نہیں کہ اس سے پوچھا جائے کہ یہ ڈی ہیومنائزیشن کیوں کر رہے ہو؟ تم انسانوں کو اتنی جلدی جلدی کے اصول کے اوپر ان کی تربیت کیوں کرنا چاہ رہے ہو؟ کیا وہ ایکسیڈنٹ کو بھی دیکھ کر عبرت نہیں پکڑتے؟ وہ ایکسیڈنٹ کو بھی صرف ایک راحت، ایک فرد کے لیے دیکھتے ہیں۔ اور انسانی ذہن تو اس طرح ڈیزائن ہی نہیں ہوا جیسے تم اس کو معلومات دے رہے ہو۔ ایک ناچ گانے کی ویڈیو، ساتھ ہی کوئی مذہبی ویڈیو، ساتھ ہی کوئی کرت کی ویڈیو، ساتھ ہی کوئی کرکٹ کا شاٹ، تو تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو احمد جاوید صاحب کی وہ پیاری بات کہ ہم ایرا آف ڈی ہیومنائزیشن میں داخل ہو چکے ہیں، جس میں انسان ہونا سب سے بڑا آپ کی زندگی میں آپ کے اوپر ایک دھبا بن جائے گا کہ تم عام انسان ہو، تم آج بھی کتابوں سے خوشی حاصل کرتے ہو، تم آج بھی خسرو کو سن لیتے ہو، پڑھ لیتے ہو، اس کی گائی ہوئی دھنوں پہ مزے لیتے ہو۔ ارے بھائی جلدی جلدی مزے لو، جلدی جلدی تسکین حاصل کرو، آگے نکلو، کن کاموں میں پڑھ رہے ہو؟ تو اب لیو ٹولسٹائے ہم نہیں پڑھ سکتے، اب ہم جیمز جوائس نہیں پڑھ سکتے، اب ہم منٹو نہیں پڑھ سکتے، اب ہم کوئی کتاب کی طرف غور ہی نہیں کر سکتے، بلکہ اب تو ہمارا اٹینشن سپین اتنا بھی نہیں رہ گیا کہ ہم شعر، جس کو میں ورس، جس کو میں تھیوری آف ایوری تھنگ کہتا ہوں، کہ ہمارے اندر اتنا بھی موجود ہو گہرائی کہ ہم رک کے اس کو پڑھ سکیں، اس کی گہرائی میں اتر سکیں۔ ہر چیز کو اس کی سطح سے ہم تسکین حاصل کرتے ہیں۔ اور جاوید صاحب کی وہ بات کہ زوال کی انتہا یہ ہے کہ ہر مشکل بات سے بازو چھڑاتے ہیں اور ہر تھیوری کو اس کے ادنا حصے سے چاٹ کے ہم تسکین حاصل کر رہے ہیں، اور ہم اس بات پہ بالکل رضامند ہیں، اور ہمیں آہستہ آہستہ ٹرانسفارم کیا جا رہا ہے، اور کوئی ہمیں اس سوال کو پوچھنے کی اجازت بھی نہیں دے رہا۔ نہ ہی امریکی کانگریس میں پوچھا گیا کہ تم انسانوں کو ڈی ہیومنائز کیوں کر رہے ہو؟ وہ انسان جنہوں نے تہذیبی طور پہ اتنے بڑے لٹریری ورکس بنائے، مشکل سائنٹیفک تھیوریز بنائی، کئی دن لگ گئے، جن کو 60 سالوں میں جا کے وجدان ملا، 40 سالوں میں پیغمبری ملی، 40 سالوں میں اطار بدلے، ان انسانوں کو اتنی جلدی اور تیزی کے اصول پر ڈال رہے ہو، اور ہر انسان کو بس ایک ہی خواب بیچ رہے ہو، فلاں طرح امیر ہو جاؤ، فلاں طرح خوش رہنا سیکھو، فلاں طرح بس جلدی سے کپڑے پہن کے دیکھو، تم مکمل انسان بن جاؤ گے۔ اور ہر انسان کو تنہائی میں اتنا وقت بھی نہیں مل رہا کہ وہ 5 سیکنڈ اپنے ساتھ بتا سکے۔ اب ہم اپنی تنہائیوں میں بھی اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اور سکرین دیکھ سکیں، ہم اور ہپنوسس لے سکیں۔ تو حیرت کی بات ہے کہ امریکن کانگریس میں یہ سوال پوچھا ہی نہیں گیا کہ آپ ہمیں ڈی ہیومنائز کیوں کر رہے ہیں؟ آپ انسانی ذہن جو اتنے سالوں بعد ایوالو کر کے غالب، میر، بیدل پیدا کر رہا تھا، اس کو ان ریلز سے، ان کو ان ٹک ٹاک ویڈیو سے کیوں خوشی دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟